اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیاری بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا آج کل کرونا جیسے وبا کے لپیٹ میں ہے، اور پوری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے۔ تو دوستوں، پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، سارے ملکوں میں قوم، اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ کھڑی ہے تاکہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور اس چیز کو کنٹرول کیا جائے۔ تو دوستو، یہ ضروری بھی ہوتی ہے کہ اس طرح قومی مسئلے میں اپوزیشن اور قوم اور حکومت ایک ساتھ ایک پیج پہ ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی دوستو، ہمارے پاکستان میں اپوزیشن بجائے یہ کہ حکومت کا ساتھ دے، اس چیز میں اپنا کردار ادا کرے، تو وہ تنقید کر رہے ہیں ہر اچھے کام پہ، ہر اچھی پالیسی پہ۔ اور دوستو، جب اس سے تجویز پوچھی گئی اور رائے پوچھی گئی کہ اپنا رائے دے، تو اس کے پاس ایک ہی تجویز تھی۔ سب نے دیکھ لیا کہ اس نے کہا میر شکیل الرحمان کو رہا کرو۔ تو دوستو، سب کو پتہ ہے یہ پوری پاکستان میں صرف میر شکیل الرحمان جیلوں میں ہے، بہت سارے غریبوں کے بچے جیلوں میں ہیں، چھوٹے چھوٹے کیسز میں، ان کے تو اس نے کوئی بات نہیں کی۔ تو دوستو، یہ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ اپنی سیاست چمکانے آیا ہے، یہ قوم کے لیے نہیں آیا ہے، اور یہ چوروں کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے، جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو کانفرنس تھا، اس میں آ کے وزیر اعظم نے اپنے تقریر کر کے چلا گیا اور سوچا کہ یہ لوگ تجویز پیش کریں گے، یہ لوگ اپنا رائے دیں گے، تو پھر اس کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن ایز یوزول جس طرح شہباز شریف صاحب ڈرامہ کرتے رہے ہیں، اسی طرح جب اس نے پوچھا کہ اور پتہ چل گیا کہ وزیر اعظم صاحب نہیں ہے، تو وہ اٹھ کے چلے گئے، ڈرامہ کیا اور سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ ارے بھائی، وزیر اعظم تو 22 کروڑ کا وزیر اعظم ہے، اس نے تو بہت سارے اور میٹنگز اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، اس کے پاس شاید ٹائم کی کمی ہوگی، اس نے بہت ساری اور جگہ جانا ہوتا ہے۔ اس نے تو پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے کیبنٹ ممبرز تو بیٹھے ہوئی ہے۔ آپ اپنا تجویز دے، اگر آپ قوم کے لیے آئے ہیں، آپ واقعی قوم کے خیر خواہ ہے۔ اور ایک اور بات، آپ تو وزیر اعظم کو مانتے ہی نہیں ہے، آپ تو سلیکٹڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ مانتے نہیں ہے بھائی، تو آپ کو کیوں فکر ہے کہ وزیر اعظم چلا گیا یا آیا؟ اور آپ تو قوم کے لیے آئے ہیں، آپ اپنا تجویز پیش تو کریں، آپ اپنا رائے دیں۔ پھر اس کے بعد اگر حکومت پاکستان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتا، تو پھر آپ قوم کے سامنے بات رکھ دیں کہ بھائی میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کیا ہے، وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا ہے جو کہ صحیح ہے، وزیر اعظم نے یا حکومت پاکستان نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کیونکہ آپ اپنے سیاست چمکانے کے لیے آئے ہیں اور آپ چوروں کو بچانے آئے ہیں۔ تو دوستوں، میں قربان جاؤں وزیر اعظم پاکستان سے، جو کہ عمران خان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ دوستوں، جس طرح اس نے فیصلے کیا، پوری دنیا وہ فیصلے مان گئے، وہ پالیسیز مان گئے۔ جس طرح انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے لڑنا ہے، ہمارے پاس ٹھیک ہے ریسورسز نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر ایمان ہے، ہم نے لڑنا ہے اس چیز کے ساتھ۔ تو جس طرح اس نے قوم کو حوصلہ دیا، جس طرح اس نے قوم کو شعور دیا، ٹائم پر ٹائم وہ قوم کے ساتھ مشورہ کیا، اور جس طرح اس نے لاک ڈاؤن کے فیصلے کے اوپر اس نے کہا کہ بھائی ہم نے ابھی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا، ہم سچویشن کو دیکھ کے لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم انتظامات کر کے پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی، لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بعد میں اس کا جو فیصلہ تھا وہ پوری دنیا وہ مان گئی، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا میں جب انہوں نے بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا، تو بعد میں مودی نے قوم سے معافی مانگی، کیونکہ معیشت کو بہت برا نقصان ہو گیا، اور جرمنی نے بھی بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ تو پھر جرمنی کا فائنانس منسٹر، جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ فائنانس منسٹر جو جرمنی کا ہے، اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ معیشت کو ان کا بہت برا نقصان ہو گیا۔ اور جس طرح اس نے سچویشن کے مطابق بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا، اور ان کے لیے پھر راشن کا جس طریقے سے اس نے فیصلہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد ٹائیگر فورس جو اس نے بنایا۔ تو دوستو،
اس کے اوپر بھی تنقید کی گئی. اور جس طرح وہ صاحب حیثیت محب وطن پاکستانیوں کو مخاطب ہو کر کہا، ریکویسٹ کی کہ قوم ٹربل میں ہے، آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، پیسے والا ہے، آپ اپنا پیسہ نکال کے غریبوں کے اوپر خرچ کر دے، غریبوں کا ہیلپ کرے، تو اس کے اوپر یہ لوگ تنقید کرتے رہے ہیں. حالانکہ اس کے اوپر تو تنقید بنتا ہی نہیں ہے. اور خان صاحب نے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ بھی تو کیا تھا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ہمارے جو صاحب حیثیت پاکستانی ہے، ہم ان سے پیسے لے کے غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے، ہم بے بس لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے. تو ان کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتے تو ان کو شرم آنی چاہیے. اور جس طرح خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر گرانی کو جو کہ مستحق ہے اس کو ہم 3,000 روپے پر منتھ دیں گے، لیکن اس کے اوپر بھی یہ لوگ تنقید کرتے رہے. ارے بھائی، ایک موصوف ہے جو کہ اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کا لیڈر سمجھتا ہے، حالانکہ 3 دفعہ وہ سوات سے اور پورے خیبر پختونخوا سے ریجیکٹ ہو چکا ہے. وہ باشعور لوگ ہیں بھائی. آپ اپنے علاقے میں تو آپ وزیر رہے ہیں بھائی، مشرف کے دور میں. آپ نے تو ابھی تک اپنے ضلع میں، اپنی شنگلی میں ایک سٹینڈرڈ یونیورسٹی بھی نہیں بنائی، ایک کالج بھی نہیں بنائی. آپ نے تو ابھی تک ایک یونیورسٹی نہیں بنائی ادھر. ابھی آپ آگے خیبر پختونخوا کی لیڈر بنی پھر رہے ہیں، اور بغیر کوئی سوچے سمجھے. نہ اس کے پاس کوئی تجویز ہے، نہ اس کے پاس کوئی طریقہ ہے، نہ وہ لیڈر ہے، لیکن پھر بھی حکومت کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اور کس طرح تنقید کرتا ہے؟ جب حکومت نے اعلان کیا کہ ہر گھرانے کو جو مستحق ہے، ہر خاندان جو مستحق ہے، اس کو ہم 3,000 روپے پر منتھ دیں گے، یعنی ہیلپ کریں گے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ 20,000 ہونی چاہیے. تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی 20,000 ہونی چاہیے. ہاں اگر ہے تب، حکومت خزانے میں اگر ہو تب. اور پھر کہتے ہیں کہ حکومت کے عوام کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ سرکاری مال ہے. یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ عوام کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، لیکن سرکاری مال ہے بھائی. سرکاری مال تو آپ لوگ لوٹ چکے ہیں. سرکاری خزانے سے تو آپ لوگ سارے پیسے لے کے لندن منتقل کر دیے. ہمیں تو بھائی ملک چلانے کے لیے کوئی پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 20,000 اور 10,000، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سرکاری مال ہے. سرکاری مال کہاں ہے بھائی؟ یہ تو سارے قرضے ہیں. تو بھائی ہم عمران خان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہے، قوم آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان لوگوں کو قوم کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ اپنی چوری کی بات کریں گے، یہ اس کے ساتھ جو لوگ چور ہیں ان کو بچانے کی بات کریں گے. ان کے پاس کوئی اور بات ہے ہی نہیں. تو خان صاحب ان کے ساتھ خدارہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے سے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. قرضے لے کے سارے ادارے گروی رکھے ہیں، اور جو انہوں نے میٹرو بنائی ہے، IMF سے قرضے لے کے میٹرو بنائی ہے، جو کہ ہمیں ابھی اس کے لیے 2 ارب سالانہ سبسڈی دینا پڑتا ہے. یعنی جو قوم ایک نوالی کے لیے ترستے ہے، جس قوم کے پاس ملک چلانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، وہ جا کے میٹرو کے سالانہ 2 ارب کا سبسڈی دے. اور اورنج ٹرین انہوں نے قرضہ لے کے IMF سے قرضہ لے کے بنایا ہوا ہے. ابھی حکومت اگر اورنج ٹرین چلاتا ہے تو خسارہ ہے، سبسڈی دینا پڑے گا. اور اگر حکومت نہیں چلاتا تو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. تو خان صاحب خدا را، ان لوگوں نے آلریڈی ملک کا بیڑا غرق کر دیا، قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں اپنے بھائیوں دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ موقع ہے، آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ عمران خان کا ساتھ دیں. اور جو کہ آج کل جو راشن تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ مستحق نہیں ہوں گے، وہ بھی اپلائی کریں گے. کچھ لوگ مستحق ہوں گے، وہ بھی اپلائی کریں گے. تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ انشور کرنا ہے کہ حق حقدار تک پہنچ جائے.